الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات. محترم حضرات گرامی قدر، آج کل طلاق کا مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے. سپریم کورٹ تک بات پہنچی ہوئی ہے. بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوئی کہ طلاق کے سلسلے میں معلومات ہونا ضروری ہے، اس لیے آج میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. سمجھنا یہ چاہیے کہ انسانی ضرورت کے لیے اور نسل انسانی کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کا رشتہ رکھا ہے کہ زوجین کی وجہ سے اللہ تعالی نسل کو بڑھاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے، اور اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے اندر ایک جذبہ ایسا رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد ضرور پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے، اگر بیوی کہے کہ اپنے جسم سے خون ہمیں نکال کر کے ایک پاؤ دے دو، شوہر نہیں دے گا. اور شوہر بیوی سے کہے کہ ایک پاؤ اپنے جسم سے، اپنی نسوں سے خون نکال کر کے دے دو، نہیں دیں گے. کیوں؟ کہ اس میں لذت نہیں ہے. اور خون سے 1000 گنا قیمتی چیز جو اللہ تعالیٰ نے جواہر رکھے ہیں اور انسانوں کے جراثیم رکھے ہیں انسانوں کے پیدا ہونے کے، وہ خون سے بہت زیادہ قیمتی ہیں. اور وہ انسان اپنی خواہش سے دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو دنیا کو باقی رکھنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو دنیا کو باقی نہیں رکھنا ہوگا اور نسلوں کو اینڈ کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا اور ایک انتہا پہ پہنچا دینا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں ختم فرما دیں گے. غرض یہ کہ انسانی ضرورت اور نسل انسانی کی ضرورت نکاح ہے. نکاح کے بغیر یہ ضرورت نہیں پوری ہو سکتی ہے. اس لیے
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مردوں میں جذبات رکھے ہیں، شہوات رکھے ہیں، عورتوں میں جذبات اور شہوات رکھے ہیں، اگر نکاح نہ ہو تو غلط طریقے سے یہ شہوات پوری ہوں گی تو روئے زمین پر حلال اولاد کے بجائے حرام اولاد پھیلے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو باقی رکھا ہے، اور یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ رشتہ جنت میں شروع ہوا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان یہ رشتہ شروع ہوا تھا، اور یہ رشتہ جنت تک باقی رہے گا، وہاں اللہ رب العالمین باقی رکھیں گے۔ تو یہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے، اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ اس کی خوبیوں کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی پاکی کو اور اس کے منزہ اور عمدہ ہونے کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کے لیے، مسلمان اور غیر مسلم کے لیے، سب کے لیے اللہ نے احکام بالکل وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں۔ طلاق کے، نکاح کے احکام بھی اور طلاق کے احکام بھی۔ طلاق کیا ہے؟ طلاق ایک مجبوری ہے، مسئلے کا حل ہے۔ مثال کے طور پہ انسان، دو آدمی کا نکاح ہوا، مرد اور عورت کا نکاح ہوا، زوجین کے درمیان اتفاق نہیں پیدا ہو رہا ہے، مزاج کے اختلاف کی وجہ سے، کلچر کے اختلاف کی وجہ سے، یا خاندانی بہت زیادہ اونچ نیچ ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور چیز کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف ایسا ہو جاتا ہے کہ باقی رکھنے کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے کہ زوجین کے درمیان رشتے ازدواج کو باقی رکھا جا سکے، تو آخر اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں حل بھی بتا دیا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ پہلے تو اس کے کئی درجے ہیں، کئی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میاں بیوی خود بیٹھ کر کے اس کو حل کر لیں، اور جو دوسرا کوئی نہ جانے، اور اگر اتفاق سے کسی کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ یہ میاں بیوی خود حل کر لیں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر اس پہلے مرحلے میں اتحاد و اتفاق باقی رکھنا ناممکن ہو جائے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی جو فیصل ہو وہ بن کر کے جائے، اور عورت کے رشتہ دار میں سے کوئی ایک آدمی جس کو عورت چاہتی ہو اپنا ذمہ دار اور فیصل بنائے، اور یہ دونوں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے غور کریں کہ ان دونوں کا معاملہ کیا ہے۔ جب دونوں کے معاملوں میں یہ دونوں غور کریں گے اور اتفاق پیدا کرنے کی صورت پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ قرآن پاک میں اس کی وضاحت ہے۔ وَإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے اور مصالحت چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جوڑ دیں گے اور زندگی کی گاڑی آگے چل پڑے گی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کے بیٹھنے کے باوجود بھی بات بن نہیں رہی ہے، تو آخر کیا اس کا حل ہے؟ تو اسلام نے تیسرا حل اس کا بتایا، اور وہ حل بتایا طلاق۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں 3 طلاق اکٹھے استعمال کر لیا جائے، جیسا کہ رواج ہو گیا ہے، اور جیسے کپڑے بدلتے ہیں ویسے ہی لوگ بیویاں بدلنے لگے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نہایت بری بات ہے، اس لیے کہ نکاح سے پہلے دونوں طرف کے لوگوں کو 1000 بار سوچنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ سوچتے بھی ہیں۔ رشتہ پہلے لگتا ہے کہ فلاں اور فلاں کا رشتہ ہونا چاہیے، تو پھر دونوں خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کے طے کرتے ہیں کہ یہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔
پھر تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، تاریخ متعین کی جاتی ہے، اس تاریخ میں نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے اور پھر مہرین متعین کرتے ہیں کہ کتنا مہر ہونا چاہیے اور کیسا کیا ہونا چاہیے. دونوں طرف سے ایک دوسرے کے گھر بار کو بھی دیکھ لیتے ہیں، خاندانوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو نکاح سے پہلے جس طرح سے 1000 بار سوچتے ہیں، بھائی طلاق کے لیے اتنا بھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ علماء نے یہ کہا ہے کہ نکاح سے پہلے 1000 بار سوچو اور نکاح کے بعد کبھی نہ سوچو. نکاح کے بعد کبھی نہ سوچو، یعنی نکاح کرنے کے لیے تو جتنی مرتبہ تمہیں استخارہ کرنا ہو، مشورے کرنا ہو، میٹنگیں کرنی ہو، وہ دیکھنے دکھانے ہو، سب کر لو، لیکن نکاح کے بعد اب طلاق کو کبھی نہ سوچو، اس لیے کہ طلاق تو بہت ہی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاذ ابن جبل بڑے قریبی صحابی ہیں، حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، سواری پہ سوار رہا کرتے تھے حضور کے پیچھے، اور حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کر کے کہا، اے معاذ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، متوجہ ہو گئے کہ حضور کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ایک چیز تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من العتاق، کہ روئے زمین پر اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں پیدا کی جو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو، مگر ہے غلام آزاد کرنا. یعنی غلام آزاد کرنے سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں بہت سارے لوگوں کے پاس غلام رہتے تھے، اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد بھی رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے غلاموں کو آزاد کروایا، مسلمانوں کے دلوں میں جذبات ایسے دیے، بہت سارے احکام ایسے بتائے کہ ان احکام میں غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ غلاموں کا آزاد کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ مِنَ الطَّلَاقِ، اور اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو اللہ کو بہت ہی ناپسند ہو طلاق کے مقابلے میں. یعنی سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں طلاق ہے، اور اتنی خطرناک اور اتنی بری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے. اگر کوئی آدمی روئے زمین پر اپنی بیوی کو آہستہ سے طلاق دے دیتا ہے تو یہ اثر آسمان پہ جاتا ہے اور عرش پہ جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے، اور اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں ایسے شوہر سے. جو شوہر طلاق دے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی ناراض ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تزوجوا ولا تطلقوا، اے مسلمانوں نکاح کرو مگر طلاق مت دو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے باپ دادا نہیں فرما رہے ہیں، ہمارے آقا و مولا سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں. سب کو، جتنے بھی نکاح کرنے والے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، سب کو اللہ رب العالمین کے جو نبی محبوب ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں، تزوجوا، نکاح کرو، ولا تطلقوا، اور طلاق نہ دو. کیوں کہ نکاح سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں اور طلاق سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں. نکاح کرو، طلاق نہ دو. فرمایا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ، اس لیے کہ طلاق اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ایسا آپ مت کہہ دیجئے گا کہ جھوٹ موٹ بات بیان کر رہا تھا.
اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ بھائیو بہت ہی بری چیز ہے طلاق، اتنی بری ہے کہ اس کی برائی، اس کی گندگی کو، اس کی کراہت کو، اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہتز منہ العرش، کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے۔ عرش ہلنے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کو غصہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ ایک تیسری حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ جتنی حلال چیز ہے، جائز چیز ہے روئے زمین پر، ان ساری جائز چیزوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے طلاق۔ ساری جائز چیزوں میں سب سے ناپسند ہے طلاق۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق ویسے ہی جب منہ میں آیا اور طلاق دے دیا آدمی، نہیں، یہ طریقہ طلاق دینے کا نہیں ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ تو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے اتحاد و اتفاق کی کوشش خود میاں بیوی کر لے، اور دوسرے نمبر پر دونوں طرف کے خاندان بیٹھ کر کے اتحاد و اتفاق کر لیں۔ اور کبھی کبھی بیوی کی جو ضد ہو جاتی ہے کہ نہیں مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق چاہیے، بعض کے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے طلاق کہ بھی شوہر کو پریشان کرتی رہتی ہے، تو ایسی عورتوں کو تھوڑا موڑا مار بھی سکتے ہیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعِظُوهُنَّ، کہ پہلے بیوی کو نصیحت کرو، اور جب نصیحت نہ مانے فَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ مارنے کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے غیر مبرح، ایسی پٹائی ہو جو واضح نہ ہو۔ واضح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تیز نہ مارا جائے کہ بدن پہ نشان پڑ جائے، کالا نشان پڑ جائے، یا ایسا تیز نہ مارا جائے کہ چمڑا پھٹ جائے، اور چہرے پر نہ مارا جائے۔ اس طرح کی شرطیں ہیں، قیدیں ہیں کہ مار ہو یعنی ہلکی پھلکی ہو، جو سرزنش کرنے کے لیے، اور ایک شوہر ہے، گھر کا ذمہ دار ہے اور وہ نبھانا ہی نہیں چاہ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَاتْرُكُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہاں پر بھی نہیں مان رہی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کا میٹر باہر نہ جائے اور لوگ نہ جانے کے اختلاف ہو گیا ہے، گھر میں شوہر اپنا بستر الگ کر لے اور بیوی کا بستر الگ چھوڑ دے۔ یہ سزا غیرت مند عورت کے لیے بہت ہی خطرناک قسم کی سزا ہوتی ہے، بہت ہی خطرناک قسم کی سزا ہوتی ہے کہ بھلا اللہ رب العالمین کے بعد زمین پر جس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہی ناراض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنائی تھی کہ جب کوئی شوہر بیوی کو بلائے اور بیوی نہ آئے اور شوہر ناراض ہو کر کے سو جائے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، پوری رات لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا اس احساس ہوتا ہے عورتوں کو کہ وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، بات سنی ہوئی ہوتی ہے، یہ لیکن کم سے کم غیرت تو ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی سزا ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر نہ ہو تو دونوں خاندان کے لوگ مل کر کے مسئلے کو حل کریں، اور نہیں حل ہو تو آخر میں چھوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے، یہ سارے مرحلے کے بعد بھائی، اچانک نہیں، اچانک پان کھا رہے پان کی دکان پہ اور ٹیلی فون اٹھا کے کہہ دیا کہ تم کو 1 سے 3 طلاق ہے، 1 2 3 طلاق، یہ طلاق نہیں ہے، اس پہ تو تم ظالم ہو، تمہاری پٹائی ہونی چاہیے، کتنی سخت پٹائی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ کسی آدمی نے 3 طلاق دے دی تھی. حضرت اتنے ناراض ہوئے کہ ان کو کہا کوڑے لگاؤ اور کوڑے بدن پر بھی لگاؤ, اس کے سر پر بھی لگاؤ, کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت ہوئے کہ 3 طلاق دینے والے کو کوڑے لگانے کے لیے کہا, اور ایسا نہیں کہ بدن ہی پہ لگاؤ, اس کے سر پر بھی کوڑے لگاؤ. کیوں کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر چکا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل گیا ہے اس خطرناک غلطی کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستو, ایک طلاق استعمال کی جاتی ہے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد, بہت زیادہ اس میں ٹائم لگتا ہے, بہت زیادہ سوچنے کا موقع دیا جانا چاہیے. اس کے بعد ایک طلاق استعمال ہو. وہ طلاق بھی کب, شرم کے مسائل, وہ طلاق بھی کب کہ جس پاکی کی مدت میں شوہر بیوی سے جمع نہ کیا ہو, اس پاکی کی مدت میں شوہر بیوی سے ملا نہ ہو, اس پاکی میں ایک طلاق دے گا وہ, اور ایک طلاق دینے کے بعد چھوڑ دے گا. اور جب 3 حیض کے زمانے گزر جائیں گے, MC پیریڈ 3 گزر جائے, اس کے بعد تیسرے کے ختم ہونے کے بعد وہ بیوی اس شوہر سے الگ ہو گئی, اب وہ کہیں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن ان 3 پیریڈ کے درمیان وہ نکاح, وہ شوہر اگر چاہے کہ ہم رجوع کر لیں اور اپنی غلطی تسلیم کر لیں اور یا بیوی معافی مانگ لے, تو یہ موقع دیا ہے اسلام نے. تقریباً 3-4 مہینے کا یہ موقع ہوتا ہے. اس میں ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری زندگی پہلے کی طرح ایک ساتھ رہ کر کے گزرنی چاہیے یا ہماری زندگی الگ رہ کر کے گزرنا بہتر ہے. دونوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو آگے گزر جائے اور یہ 3 پیریڈ ختم ہو جائے, تیسرے حیض کے ختم ہونے کے بعد گویا کہ اب وہ طلاق بائن ہو گئی, اب بیوی الگ ہو گئی, اب دوسری جگہ بیوی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے. اس لیے کوئی شوہر کی طرف سے رکاوٹ باقی نہیں رہ گئی. اب اگر اتفاق سے دوسری طلاق دینے کی ضرورت تو ہے نہیں, اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو ایسا کرے کہ پہلی پاکی میں ایک طلاق دے, دوسری پاکی میں دوسری دے, ایسا بھی کر سکتا ہے. اور کوئی آدمی اگر تیسری طلاق دے دیا تیسری پاکی میں, تو بھی ایسا کرنے کی گنجائش ہے, کراہت کے ساتھ اور شدید نفرت کے ساتھ, شدید اللہ کی ناراضگی کے ساتھ. تو بھائیو, اگر ایک طلاق کوئی دے گا تو مسئلہ ٹیڑھا ہوگا, 2 طلاق دے گا تو کوئی مسئلہ ٹیڑھا ہوگا نہیں, ٹیڑھا ہوگا, کیونکہ لوٹانے کے چانسز ہیں, لوٹانے کے چانسز ہیں, اور اسی طرح سے دوبارہ نکاح کرنے کے چانسز ہیں. طلاق اگر بائن ہے تو یہ سب صورت ایسی ہے کہ جو اندر ہی حل ہو جائے گی, 2 خاندان بیٹھ کر کے حل ہو جائیں گے. لیکن مرد 3 طلاق دے رہا ہے اور عورت غیر مسلم کے یہاں جا رہی ہے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے, اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. غیر مسلم کو تو قرآن کا علم نہیں ہے, سرکار کی حدیث کا علم نہیں ہے, وہ ہمدردی کا جذبہ بتائیں گے. حالانکہ میرے دوستو, اپنے ہندوستان میں جو غیر مسلمین ہیں ان کے یہاں طلاق کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے, اتنا ٹیڑھا ہے کہ ایک عورت نے کورٹ میں دعویٰ دائر کیا کہ میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں, تو اس کا جو فیصلہ ہوا 24 سال کے بعد اس کا فیصلہ ہوا کہ ہاں آپ طلاق لے سکتی ہیں. تو جب اس کا لیٹر ملا, فیصلہ ملا, ججمنٹ, تو وہ لے کر کے اور اس نے وہیں پہ پھاڑ کے پھینک دیا اور کہا کہ اب تو میں بوڑھی ہو گئی, جب میں جوان تھی تب میں نے درخواست دی تھی, اب میں بوڑھی ہو گئی, اب مجھے نکاح کی کیا ضرورت ہے کہ میں دوسری جگہ نکاح کروں. تو ان لوگوں کے یہاں اتنی پیچیدگی ہے کہ انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اسلام میں بھائی اتنی پیچیدگی نہیں ہے, اسلام کا قانون آسان ہے, لیکن اس آسان کو آسان کے طریقے سے استعمال کیا جائے تب تو. آج غیر ہنگامہ اٹھا کر رہے ہیں,
سر پہ آسمان اٹھائے ہوئے ہیں کہ مسلمان عورتیں مظلوم ہیں. ارے جب دیکھا جاتا ہے، گنتی دیکھی جا رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ 100 میں 7 غیر مسلمہ عورتیں پریشان ہیں کہ جن کی صورت ایسی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، اور شوہر دوسری تیسری جگہ اپنے گندے تعلقات رکھے ہوا ہے، اور بیوی کو ویسے ہی ٹالے ہوا ہے، وہ طلاق اس کو نہیں دے رہا ہے. اور 100 میں 7 عورتیں غیر مسلم کی ایسی ہیں، یاد رکھیے گا. اور مسلمان میں کتنے ہیں؟ مسلمان میں طلاق ہونے والی جو عورتیں ہیں، یہ طلاق لینے والی یا طلاق دینے والے جو شوہر ہیں، ان کی گنتی یہ ہے کہ ہر 1000 میں 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 1000 میں 5 ہیں. آدھے % بھی نہیں ہوئے، یہ 0.5% بھی نہیں ہوئے. تو دیکھیے مسلمانوں میں کتنے ہیں، اور ان کے یہاں ہر 100 میں 7 عورتیں پریشان ہیں کہ جن کا معاملہ کورٹ میں، عدالت میں الجھا ہوا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ مسلمان عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ غیر مسلم معلقہ عورت کا ہے. معلقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شوہر حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے اور چھوڑ بھی نہیں رہا ہے. شوہر حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے اور شوہر چھوڑ بھی نہیں رہا ہے، زندگی ویسے ہی برباد پڑی ہے. تو ایسی عورتوں کا مسئلہ یہ غیر مسلموں کے مذہب میں ہے. اسلام میں ایسی عورتیں نہیں ملتی ہیں کہ جو معلقہ پڑی رہیں، اس لیے کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے، خوبصورت حل ہے جس میں دونوں کی رعایت ہے. ایسا نہیں کہ عورت پہ ظلم ہو جائے اور مرد پہ مزے ہو. نہیں، یہ ہمارے نوجوانوں نے اور ہم بد نصیبوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک کے بجائے 3 طلاق دینا شروع کیا کہ جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہر محلے میں، ہر قصبے میں کوئی حضرت عمر جیسا ہو جو کوڑا لیے رہے، ڈنڈا لیے رہے، اور ایسوں کو مار مار کر کے سمجھائے کہ یہ 1 طلاق دینی چاہیے تم نے 3 طلاق کیسی دے دی. 3 طلاق سے تو اللہ رب العالمین سخت ناراض ہو جاتے ہیں. میرے دوستو، یہ لوگ مسلمانوں کو، ان کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیں. کیوں لڑا دیں؟ کہ مسلمان ایک ہیں شیعہ اور ایک ہیں اہل حدیث. یہ شیعوں کے یہاں اب بہت سے مسئلے میں شیعہ اہل حدیث ملے ہوئے ہیں. تو شیعوں کے یہاں 3 طلاق دینے کے بعد بھی ایک ہی ہوتی ہے، اور اہل حدیث کے یہاں بھی، معاف کیجیے گا مسئلہ یہی ہے، اہل حدیث کے یہاں بھی 3 طلاق دینے کے بعد بھی ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے. تو حکومت یہ جو ذہن ہے ہندوستان میں لڑانے والا جو ذہن ہے، یہ ذہن چاہ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں، شیعہ سنی لڑ جائیں اور جنگ ہو جائے. بھائیوں، حالانکہ ہر مذہب، ہر مسلک والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ شعور دیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے، لڑانا ہے. بھائیوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہیں تو شیعہ ہیں، تو ان کا جو مسئلہ جائے آپ کے کورٹ میں تو آپ ان کے مطابق فیصلہ کر دیجئے، اور جو اہل حدیث ہے ان کا مسئلہ جائے تو ان کے مسلک کے مطابق فیصلہ کر دیجئے. اور جب سنیوں کا مسئلہ جائے، اہل سنت والجماعت کا مسئلہ جائے تو ان کے مسئلے کے مطابق فیصلہ کر دیجئے. تو فیصلے تو ہو سکتے ہیں لیکن ذہن سلجھا ہوا ہونا چاہیے. کیوں کہ غیر مسلمین بھی ہیں کہ بعض علاقے کے غیر مسلمین کا فیصلہ ان کے علاقے کے مطابق ہوتا ہے اور دوسرے علاقے کا دوسرے کے مطابق ہوتا ہے. مثال دے کر کے میں سمجھاتا ہوں. میں حیدرآباد میں 9 سال رہا ہوں. حیدرآباد میں بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے غلیظ واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں. اس میں ایک واقعہ یہ ہو جاتا ہے جو غیر مسلموں کا ہے، مسلمان میں بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ماموں بھانجی سے شادی کر لیتا ہے. کرناٹک میں، آندھرا پردیش میں
اور اب اس میں ایک تلنگانہ بھی شامل ہو گیا کہ ان کے یہاں ماموں بھانجی کی شادی ہوتی ہے، اور یہ ماموں بھانجی کی شادی ہو جاتی ہے، بلکہ ان کے یہاں یہ قانون ہے کہ ماموں زیادہ حقدار ہے بھانجی سے نکاح کا، اگر وہ نہ چاہے کبھی دوسری جگہ نکاح ہوگا۔ تو غیر مسلموں کا جو یہ قانون ہے ان کے یہاں ان کے مذہب میں ایسا ہے، تو قانون فیصلہ کرتا ہے اپنے یہاں کا کورٹ، کیسے؟ ان کے یہاں کا جو کورٹ ہے وہ ماموں بھانجی کی شادی کو جائز بول دے گا کہ ہاں ان کے ٹھیک ہے، اور جو دوسرے علاقے ہیں دوسرے علاقے میں جائز نہیں ہے، جیسے بہار کا علاقہ ہوا، یو پی کا علاقہ ہوا، آپ کے یہاں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تمل ناڈو میں کیا ہے، اور دوسرے علاقے ہیں بنگال وغیرہ کے علاقے ہیں، وہاں کے غیر مسلموں کے یہاں یہ بھانجی سے شادی کرنا ان کے یہاں درست نہیں ہے مذہب کے اعتبار سے، تو ان کے یہاں جو کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے ہندوستان کا تو ان کے مسلک کے مطابق ہوتا ہے، ان کے مذہب کے مطابق ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں جو ہوتا ہے یہ کرناٹک میں اور آندھرا میں جو ہوتا ہے ان کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ مسلمانوں میں جو مسلک والے اور جو فرقے ایک کو تین مانتے ہیں ان کو ان کے تین کو ایک مانتے ہیں ان کو ان کے حساب سے فیصلہ کر دو، اور ہم تین کو تین مانتے ہیں تو ہمارا فیصلہ جائے، ہمارا مقدمہ جائے تو وہاں تین کو تین مان کر کے فیصلہ کر دیجئے۔ تو ذہن جب سلجھا ہوا رہتا ہے تو مسئلے کا حل نکلتا ہے، لیکن ذہن جب سلجھا ہوا نہ ہو، لڑائی کرانا اگر کوئی چاہ رہا ہے تو پھر بھائیوں بہت سوچ کر کے رہنا چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا جو قانون ہے اس کے دفعہ نمبر 25 کا مطلب آپ لوگ 20 پہ 5 بولیں گے، دفعہ نمبر 25 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ عمل اور عقیدہ عمل کی تبلیغ کی اجازت سارے مذہب کو ہے۔ عقیدہ عمل اور عقیدہ عمل کی تبلیغ کی اجازت سارے مذہب والوں کو ہے۔ یہ ہندوستان کا بہت مضبوط قانون ہے، دفعہ نمبر 25 میں، اور دفعہ نمبر 26 میں ہے کہ ایک مذہب کے اندر مختلف گروہ کو بھی آزادی ہے۔ ایک مذہب کا ماننے والا ہے اور اس میں مختلف قسم کے گروہ ہیں اور حصے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ مسلمان ہیں تو ان مسلمان میں کچھ اہل حدیث ہیں، کچھ سنی ہیں، تو اس طرح سے جو فرقے بٹے ہوئے ہیں تو ان کے بھی الگ الگ ان کو آزادی حاصل ہے۔ شیعوں کو ان کے حساب سے آزادی حاصل ہے اور اہل سنت کو اس کے حساب سے آزادی حاصل ہے۔ یہ ہے غیر مسلموں میں بھی کہ جن کا مذہب جیسا ہے اور ان کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ آندھرا کرناٹک والوں کا اس کے حساب سے ہوتا ہے، اور بہار یو پی والوں کا، بنگال والوں کا، آسام والوں کا ان کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو یہ اسی قانون کے تحت ہوتا ہے، اور یہ قانون ایسا اصل قانون ہے ہندوستان کا کہ پارلیمنٹ والے بھی بدلنا چاہیں تو بدل نہیں سکتے ہیں، اتنا اہم قانون ہے۔ کیوں کہ وہ قوانین جو بنے ہوئے ہیں اور آزادی کے بعد سے اب تک ان میں تبدیلی نہیں ہو سکی ہے، ان کے بارے میں یہ قانون ہے کہ ان کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ ہندوستان کی جمہوریت بہت مضبوط جمہوریت ہے، یہاں پر انسان ہر مذہب کا آدمی، ہر مسلک کا آدمی اپنے حقوق اور اپنے قانونی حق کو لے کر کے رہتا ہے، اور وہ تنقید بھی کر سکتا ہے، قانونی باتوں کو وہ بول سکتا ہے اور بالکل وضاحت کے ساتھ بول سکتا ہے۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت کی بات ہے۔ دوسرے جو ممالک ہیں، مسلم ممالک میں بھی کوئی آدمی کچھ نہیں بول سکتا ہے کہ بادشاہ نے یہ غلط کیا اور وزیر نے یہ غلط کیا، یا یہاں کے قانون میں ایسا ہے اور ایسا کیا گیا، ایسا نہیں بول سکتا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے ہندوستان میں کہ قانونی بات ہر انسان بول سکتا ہے۔ تو ہر مذہب کو عقیدے کی آزادی ہے، عمل کی آزادی ہے، عقیدے عمل کی تبلیغ کی آزادی ہے، اور ہر مذہب کے اندر جو گروہ اور فرقے ہیں ان سب کو بھی الگ الگ آزادی حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پریشانی اور تنگی ہے۔ دفعہ نمبر 29 یعنی 20 پر 9، دفعہ نمبر 29 میں تمام شہریوں کو اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو
باقی رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اجازت ہے کہ اب جس غیر مسلم ہیں تو ان کے یہاں شادی کا جو بھی طریقہ ہے اس طریقے پہ عمل کرنے کی ان کو اجازت ہے. شیعہ ہیں ان کے یہاں تہذیب ثقافت میں محرم وغیرہ کی جو شکلیں ہیں ان کو بھی ان کی اجازت ہے, اور جو بھی تہذیب جیسی اپنے مذہب کے لحاظ سے جو اپنانا چاہے, کلچر اپنانا چاہے, اپنے علاقائی لحاظ سے جو رہن سہن کے لحاظ سے چیزیں ہوتی ہیں جن کو تمدن بھی کہا جاتا ہے, تو ان سب میں بھی آزادی حاصل ہے. دفعہ نمبر 30 میں تعلیمی ادارے قائم کرنے کی آزادی ہے کہ ہر آدمی, ہر مذہب کا آدمی اپنے اپنے خصوصی تعلیمی ادارے قائم کر سکتا ہے. تو یہ سب قانونی چیزیں ہیں, ان قانونی چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. یہ جمہوریت کا مضبوط قانون ہے. اس لیے مسلمانوں کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو قوانین ہندوستان کے ہیں وہ بدلیں گے نہیں. اب یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کورٹ میں کہ یہ 3 طلاق کو ختم کر دیا جائے, یا اس طرح کی جو بحثیں ہیں کہ مسلمان عورتوں کی پریشانی کو دور کیا جائے, تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے دلائل, قانونی دلائل, شرعی دلائل سب لکھ کر کے اور وہاں داخل کیا ہے. اگر کوئی سنجیدگی سے جو 5 لوگوں پہ مشتمل جو بینچ ہے, اگر سنجیدگی سے وہ غور کرے تو انشاءاللہ تعالی فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم لوگوں کو ایسی ہی دعا کرنی چاہیے. میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمیشہ طلاق کو آسان سی چیز سمجھ کر کے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں, جیسے معلوم ہوا کہ گٹکا کھانے والوں نے پڑیا پھاڑ کر کے منہ میں لے لیا اور تھوک دیا, نکاح قبول کر لیا, فون پر ہی نکاح قبول کر لیا اور فون پر ہی طلاق دے دی. یہ فون بہت بڑی مصیبت ہے. میں نے بہت سو کو دیکھا ہے, مسئلہ پوچھ رہے ہیں, مجھے کہا فون پہ نکاح کرنا جائز ہے. ارے فون پہ نکاح کرنا جائز ہے تو فون پہ طلاق دینے سے پہلے تم پوچھو گے ہی نہیں کہ فون پہ طلاق دینا جائز ہے, تم پوچھو گے ہی نہیں, تم تو پہلے ہی طلاق دے دو گے. ایسا میں نے دیکھا ہے باعزت گھرانوں میں کہ رشتہ نکاح ہو گیا اور ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے میاں بیوی میں, بس فون پہ بات چل رہی ہے. 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں نے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ہاتھ یہاں سے اتنا پھول گیا اور یہ اتنا پھول گیا کہ فون لے کر کے بات کر رہے ہیں. اب جا کر کے ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں کہ ہاتھ اتنا سوج گیا تو کیا کریں. جا کر کے 8 گھنٹے ایک ساتھ ہی بات کرتے چلے جا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا, اب ہم لوگ سمجھا رہے کیا بات ہے بھائی, اتنی لمبی گفتگو کا کیا مطلب ہے. رشتہ نکاح ہو گیا تو جاؤ ملاقات کر لو, رخصتی کرا لو, بات ختم ہو جائے گی. نہیں, تھوڑے دن کے بعد معلوم ہوا کہ طلاق ہو گئی. کیوں کہ بات میں بات بنتی بھی رہتی ہے, بات بگڑتی بھی رہتی ہے, اس لیے طلاق ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, فون پہ جس طرح سے نکاح بہت سارے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اسی طرح سے طلاق بھی بہت سارے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ضرورت ہے سدھرنے کی, ضرورت ہے سنبھلنے کی, ضرورت ہے اللہ کا خوف رکھنے کی, ضرورت ہے عورتوں کی حق کو سمجھنے کی. ارے عورت ہی تو ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اور ہر مرد کو فرمایا ہے عاشروہن بالمعروف, کہ ان کے ساتھ رہن سہن اچھے طریقے سے رکھو, جو رائج طریقہ ہے اس طرح سے ان کے ساتھ رہن سہن رکھو. بیوی جو ہے یہ کوئی کیسے نوکرانی نہیں ہے, بیوی کوئی خریدی ہوئی باندھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا جائے, وہ تو برابر کی حقدار ہے. جیسا کہ ہم نے آپ حضرات کو سمجھایا کہ سیب کو اگر آپ کاٹتے ہیں 2 ٹکڑے ہوتے ہیں تو ایک ٹکڑا مرد ہے, دوسرا ٹکڑا عورت ہے, کوئی فرق نہیں ہے. بس تھوڑی سی جو سنکی چیزیں ہیں ان کے اندر کی جو ہمت اور حوصلے کی جو کمزوری ہے, اس کی وجہ سے ان کو بہت سے احکام میں رعایت دی گئی ہے. نماز میں بیٹھنے میں تھوڑا فرق کیا گیا ہے, سجدے میں تھوڑا فرق کیا گیا ہے. یہ سب تھوڑے احکامات ہیں, یہ صرف 2% احکام ہیں.
98% احکام میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں عورت پیدا ہوئی اور میں گھٹیا ہوں، غلط ہے. اور مرد کوئی سمجھتا ہے کہ میں مرد پیدا ہوا ہوں اور میں آسمان ہو گیا، یہ بھی غلط ہے. اس لیے دونوں برابر ہیں اور دونوں کے حقوق ہیں. مرد کو بیوی کی رعایت کرنی چاہیے اور بیوی کو اپنے شوہر اور مرد کی میاں کی رعایت کرنی چاہیے. دونوں طرف سے جب نرمی ہوتی ہے تب گاڑی صحیح چلتی ہے. اگر نرمی نہیں ہو تو پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ نکاح ایسا رشتہ نہیں ہے کہ اسے طلاق کے ذریعے سے مذاق بنا لیا جائے اور ختم کر دیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، لا تطلقوا النساء، عورتوں کو طلاق مت دو. کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں عورتوں کو طلاق مت دو. الا من ریبۃ، مگر کسی معقول عذر کی وجہ سے. الا من ریبۃ، مگر کسی معقول عذر کی وجہ سے. مثلا عورت فاحشہ ہو گئی ہے اور وہ بستر پہ دوسرے کو لیٹا رہی ہے، گھر میں دوسرے کو داخل ہونے دیتی ہے، تو ایسی صورت میں مرد کو برداشت نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں بیٹھ کر کے دونوں طرف کے لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے طلاق سے حل نکال لیں اور جدائیگی کر لیں. عورت کو، مرد کو اگر اسلام نے طلاق کا حق دیا ہے تو عورتوں کو بھی خلا کا حق دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کو حق نہیں ہے جدا ہونے کا. مرد کو طلاق دینے کا اگر حق ہے تو عورت کو خلا کا حق ہے. کیوں کہ عورت تند مزاج ہوتی ہے اور تند مزاج ہونے کے ساتھ وہ جلدی فیصلہ کر لیتی ہے. تو اس کے فیصلے کو ایسا رکھا گیا کہ دونوں طرف کے لوگ پنچ بیٹھ کر کے اور سوچ لیں کہ بھائی طلاق ہونی چاہیے نہ ہونی چاہیے، یعنی جدائی ہونی چاہیے نہ ہونی چاہیے. تو عورت کی طرف سے جو جدائی کا مطالبہ ہوتا ہے اور اس پر جو عمل ہوتا ہے، کاغذ بنتا ہے اور شوہر اسے قبول کر لیتا ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں. تو عورت بھی جدائیگی کا اختیار رکھتی ہے اور مرد بھی جدائیگی کا اختیار رکھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ خلا کا اختیار عورت رکھتی ہے اور طلاق کا اختیار مرد رکھتا ہے، تو طلاق کا اختیار تو بڑھا ہوا اختیار ہوا. ہاں، بڑھا ہوا اختیار اس لیے ہے کہ گھر میں اس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ کے قانون کے مطابق کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں. تو نگراں کا حق تو تھوڑا زیادہ ہوگا بھی. اس کے علاوہ اور بھی سمجھیے کہ مہر کی حقدار کون ہوتی ہے؟ بیوی ہوتی ہے. تو اگر طلاق کا بھی حق عورت کو دے دیا جائے تو عورت ایک جگہ نکاح کر لے گی اور 1 لاکھ روپے پہ کر لے گی اور اس کے بعد کل ہو کر کے طلاق دے دے گی، کہے گی 1 لاکھ روپیہ لاؤ، اور پرسوں ہو کر کے پھر دوسری جگہ جا کے نکاح کر لے گی اور وہاں بھی 1 لاکھ پہ نکاح ہو جائے گا اور اس کے بعد کہے گی کہ طلاق ہے تجھ کو، لاؤ 1 لاکھ روپیہ. تو یہ تو پھر کمانے کا دھندا بنا لے گی عورتیں. اس لیے نکاح کا جو طلاق کا جو حق ہے نکاح کے بعد، یہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے ہاتھ میں دیا ہے اور مردوں کے ہاتھ میں قوت برداشت ہونے کی وجہ سے اور مردوں کے مضبوط ارادہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق مردوں کو دیا ہے اور عورتوں کو نہیں دیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں. اللہ کا جو قانون ہے اچھا قانون ہے. ہندوستان کی بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے لکھ کر کے مسلم پرسنل لا کے اسٹیج سے اور دوسرے اسٹیج سے حلف نامے سب جمع کیے کہ ہم اسلام کے قانون کو پسند کرتے ہیں. 5-6 کروڑ عورتوں نے دستخط کر کے جمع کیے ہیں. وہ 2-4 جو فاحشہ دیسی عورتیں ہیں جن کو اسلام کے قانون کا کچھ پتہ نہیں، یا یہ کہ وہ پیسے ویسے کھا کر کے نقاب پہن کر کے اور چلی جاتی ہیں اسلام کے خلاف بولنے کے لیے، وہ عورتیں بکی ہوئی عورتیں ہیں اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ خریدنے والے ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بکنے والے ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اور ہماری عورتوں کو یقین رکھنا چاہیے اسلام پر، اللہ کے قانون پر، کہ اللہ کا قانون ظالم نہیں ہوتا اور
شوہر اگر ظالم ہے تو اس ظلم کا ہی علاج ہے، اور اس لیے سب شوہر کو ظالم نہیں ہونا چاہیے اور بیوی کو بھی ظالمہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض بیوی اتنی زیادہ چالاک ہوتی ہیں کہ شوہر کو کہ ناک میں سے چنے چھبوا دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الزَّوَّاقِينَ وَلَا الزَّوَّاقَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالی مزہ چکھنے والے مرد کو پسند نہیں کرتے اور مزہ چکھنے والی عورتوں کو پسند نہیں کرتے۔ سمجھ گئے مزہ چکھنے کا مطلب؟ کہ نکاح کیا اور چھوڑ دیا، طلاق دے دیا، اور مرد نے بیوی کو چھوڑ دیا اور بیوی نے شوہر سے خلا لے لیا، پھر دوسرا نکاح کیا، پھر تیسرا نکاح کیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زنا سے وہ بچتے ہیں مگر وہ زنا کی لذت نکاح کے ساتھ لیتے ہیں کہ ایک سے نکاح کیا، دو سے نکاح کیا، چار سے نکاح کیا۔ بہت سے مرد بھی اسی طرح سے پھرتے رہتے ہیں، بہت سی عورتیں بھی پھرتی رہتی ہیں۔ میرے یہاں کیس آیا کہ ایک عورت نے 2 نکاح کر رکھے تھے، اور وہ عورت آئی اور مجھ سے اس نے سوال کیا کہ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجیے آپ کہ کیا نکاح کرنے کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو بیوی مہر کی حقدار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہوتی ہے۔ کہنے لگے آپ لکھ دیجیے۔ میں نے کہا سوال لکھیے آپ۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ اس نے ایک نکاح تو کر ہی رکھا تھا پہلے، بعد میں چھپ کر کے پہلے شوہر سے ٹائمنگ سیٹ کر کے دوسرے سے نکاح کر لیا ہے، اور جب معلوم ہو گیا ہے اور پہلے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو وہ اب مہر کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو بھائیوں، زواقین اور زواقات پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں طلاق کے مسائل کو بھی معلوم کرنا چاہیے اور طلاق کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نوبت بھی آئے تو ایک ہی طلاق پہ رہنی چاہیے، 3 طلاق تک نہیں جانی چاہیے، ورنہ تو جگ ہنسائی ہوگی اور لوگ اسلام کو بدنام کریں گے۔ غلطی ہماری ہے، اسلام بدنام ہو جائے گا۔ ہم غلطی کرتے ہیں، چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے تو باپ بدنام ہو جاتا ہے، دادا بدنام ہوتا ہے، پورا خاندان بدنام ہوتا ہے۔ تو ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، اگر ہم صحیح عمل نہیں کریں گے تو اسلام بدنام ہوگا اور لوگ مسلمانوں کو بدنام کریں گے، اللہ کو کہیں گے کہ غلط لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جائے گی۔ تو بتائیے اگر ہم اسلام کے بدنام کرنے والے ہوئے تو ہم اللہ کے یہاں کھڑے ہو کے کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھڑے ہو کر کے ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیں طلاق کے قوانین کو بھی سمجھنا چاہیے اور اسلام کے قانون کو بھی سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر کے عمل کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے اسلام کی حفاظت فرمائیں اور قرآن کی اور قوانین اسلام کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔